TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ انتخابی مداخلت کے حوالے سے ایک نامور اور آزاد شخص کو خصوصی نمائندے کا نام دیں گے جس کے پاس وسیع مینڈیٹ ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں چین کی جانب سے 2019 اور 2021 کے انتخابات میں مداخلت کے دعووں پر ان کی حکومت زیر بحث آنے کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت اور خصوصی نمائندے کی تقرری کی متعدد تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ ٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ آنے والے دنوں میں وہ انتخابی مداخلت کے حوالے سے ایک نامور اور آزاد شخص کو خصوصی نمائندے کا نام دیں گے جس کے پاس وسیع مینڈیٹ ہوگا اور مداخلت کا مقابلہ کرنے اور ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ماہرانہ سفارشات پیش کرے گا۔ ٹروڈو کا یہ اعلان آٹوا میں گرما گرم بحث کے دوران سامنے آیا کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ NDP لیڈر جگمیت سنگھ اور کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور غیر ملکی انتخابات میں مداخلت پر کھلی انکوائری کے خیال پر زور دے رہے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ خصوصی نمائندہ باقاعدہ انکوائری کی سفارش کر سکتا ہے اور ہم ان کی سفارش پر عمل کریں گے۔ ٹروڈو اور کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ چین نے گزشتہ 2 وفاقی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی۔ وہ برقرار رکھتے ہیں کہ انتخابات کے مجموعی نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ملک کی 2 انٹیلیجنس ریویو باڈیز نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس کمیٹی آف پارلیمنٹیرینز اور نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ریویو ایجنسی کو اس معاملے کی تحقیقات کا کام سونپا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ان سے ان کے مینڈیٹ کے اندر غیر ملکی مداخلت کے معاملے پر فوری کام شروع کرنے کے بارے میں بات کی۔ پارلیمنٹیرینز کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی کے اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کو اعلیٰ خفیہ سیکیورٹی کلیئرنس ملتے ہیں اور سیکیورٹی آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت مستقل طور پر رازداری کے پابند ہوتے ہیں جس سے انہیں ایجنسیوں کی عام طور پر خفیہ سرگرمیوں تک رسائی کی اجازت ملتی ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ NCICOP غیر ملکی مداخلت کا ایک نیا جائزہ شروع کرے گا جس میں انتخابات پر توجہ دی جائے گی۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ریویو ایجنسی ایک آزاد اور بیرونی جائزہ لینے والا ادارہ ہے جو تمام قومی سلامتی اور انٹیلیجنس سرگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ قانونی، معقول اور ضروری ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ NSIRA اس بات کو دیکھے گا کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں، کون سی معلومات لیک ہو رہی ہیں یا صحیح طریقے سے نہیں چلی اور کیوں۔ ٹورنٹو کے حکام آخری لمحات میں ڈرائیوروں سے اپنی گاڑیاں منتقل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ عملے کو برف کے ڈھیروں کو ہٹانے کے لیے ٹریفک اور انفراسٹرکچر کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو کے حکام آخری لمحات میں ڈرائیوروں سے اپنی گاڑیاں منتقل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ عملے کو برف کے ڈھیروں کو ہٹانے کے لیے ٹریفک اور انفراسٹرکچر کو روکا جا سکے۔ ٹورنٹو میں موسم سرما کے طوفان کے دوران ہفتے کے آخر میں 16 گھنٹوں سے کم عرصے میں شہر پر 30 سینٹی میٹر تک برف پڑی جس کی وجہ سے بجلی کی بندش کے ساتھ ساتھ گرج چمک اور بجلی بھی گری۔ انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کو برف کے مخصوص راستوں پر پارک کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ عملے کو برف کے ڈھیروں کو ہٹانے کی اجازت دی جا سکے جو ٹریفک کے بہاؤ کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ پارکنگ اور پیدل چلنے والوں کے بنیادی ڈھانچے میں مداخلت کر رہے ہوں۔ حکام نے بتایا کہ برف کو جمع کر کے 4 ڈمپنگ علاقوں میں سے اب تک پہنچایا جائے گا۔ ٹورنٹو سٹی کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن سروسز کی جنرل مینیجر باربرا گرے نے بتایا جن رہائشیوں کے پاس برف کے مخصوص راستوں پر گاڑیاں کھڑی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں جلد از جلد منتقل کر دیں۔ برف سے متعلقہ مسائل کے لیے سروس کی درخواستیں شہر کی ویب سائٹ پر 3111 ٹورنٹو موبائل ایپ پر کی جا سکتی ہیں۔ برفانی طوفان کی ایک بڑی حالت کے تحت ٹورنٹو کے 150 علاقوں میں سے ایک پر کھڑی گاڑیوں کو برف کے راستوں کے طور پر نامزد کیا جا سکتا ہے اور ڈرائیوروں کو $2000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ شہر نے برف کے تمام راستوں پر نشانات لگا دیے ہیں لیکن متاثرہ سڑکوں کی مکمل فہرست ان کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں زیادہ تر شہر کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کار کے راستے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کا شکار ہونے والی 86 کمپنیوں میں 2 کینیڈین کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جب ریاستہائے متحدہ اور یوکرین کے دیگر اتحادیوں نے ولادیمیر پوتن کی حکومت کے خلاف پابندیوں کی نئی لہر کا اعلان کر کے روس کے یوکرین پر حملے کا پہلا کام مکمل کیا تو کینیڈا کی 2 کمپنیاں ان 86 نئی کمپنیوں میں شامل تھیں جنہیں امریکی محکمہ تجارت نے مختلف قسم کی پابندیوں کا نشانہ بنایا۔ روس کے دفاعی صنعتی شعبے اور جنگی کوششوں کی حمایت میں ان کی سرگرمیوں کو پابندی کا جواز بتایا گیا ہے۔ کینیڈا کی بارڈر سروسز ایجنسی نے اب انکشاف کیا ہے کہ ان 2 کمپنیوں کی شناخت ایک عالمی کوشش کے حصے کے طور پر کی گئی تھی جس میں اب
امریکی حکام کو کینیڈا کے معائنے کے نظام میں عملی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اب وہ امریکی برآمدی پابندیوں کے تابع ہیں جب تک کہ کمپنیاں امریکی حکام سے مخصوص لائسنس حاصل نہ کر لیں۔ کچھ سامان تک ان کی رسائی کو مؤثر طریقے سے کاٹ دیتے ہیں۔ کامرس ڈپارٹمنٹ کی فہرست میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان کمپنیوں نے کیا بھیج دیا یا بھیجنے کی کوشش کی جس نے امریکی توجہ حاصل کی، جس سے یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ اس کارروائی کو متحرک کرنے کے لیے کس قسم کے کاروبار میں مصروف ہیں۔ الیکٹرانکس ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی جانچ کے تحت ہیں۔ کچھ اجزاء جو اب کم سپلائی میں ہیں جیسے سیمی کنڈکٹرز ہو سکتا ہے کہ اصل میں دفاعی صنعتوں کے لیے نہ ہوں لیکن اب فوجی استعمال کے لیے ان کا دوبارہ مقصد بنایا جا سکتا ہے۔ جبکہ 24 فروری کو امریکہ کی نئی پابندیوں میں شامل کردہ زیادہ تر اداروں کا تعلق روس سے ہے، 5 کا تعلق چین سے ہے اور 3 یورپی یونین میں مقیم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 2 کینیڈین فرم ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ نئی فہرست میں شامل اداروں میں سے کئی چین اور روس میں قائم فرموں کی ذیلی کمپنیاں تھیں۔ کامرس ڈپارٹمنٹ کی ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ فہرستیں ان ممالک کے خلاف کارروائی میں نہیں تھیں جن میں ادارے واقع ہیں یا رجسٹرڈ ہیں یا ان ممالک کی حکومتوں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مونٹریال کمپنیاں ایسی تجارت میں مصروف ہیں جو سیکیورٹی کے خدشات کو جنم دیتی ہیں تو کینیڈا کی حکومت نے پہلے قدم نہیں اٹھایا۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں درجنوں افراد نے پولیس کا تربیتی مرکز پر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے 35 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں درجنوں افراد نے پولیس کے تربیتی مرکز پر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے 35 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ حملہ آوروں کا سراغ لگا کر مزید گرفتاریاں بھی کی جائیں گی، جبکہ پولیس اور FBI دونوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق احتجاجی مظاہرین نے تربیتی مرکز پر پتھراؤ کیا، پٹاخے پھوڑے، اینٹیں اور بوتل بم بھی پھینکے۔ پولیس نے درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اتوار کے روز شام 5:30 بجے پولیس تربیتی مرکز کے قریب ایک تقریب میں شرکت کے بعد لوگوں کے جتھے نے حملہ کیا۔ اٹلانٹا پولیس چیف ڈیرن شیرہام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج نہیں، مجرمانہ سرگرمی تھی۔ پولیس افسران نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں تک آنے کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ بعد ازاں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ حملہ آوروں کا سراغ لگا کر مزید گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ پولیس اور FBI دونوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اٹلانٹا پبلک سیفٹی ٹریننگ سینٹر کی منظوری 2021 میں دی گئی تھی۔ شہری حکومت کی طرف سے منظور کردہ اس مرکز کی تعمیر کے لیے 400 ایکڑ زمین مختص کی تھی جس میں 85 ایکڑ پر کام جاری ہے۔ سول سوسائٹی اراکین اس تربیتی مرکز کی تعمیر کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگل کی زمین پر تعمیرات نہ کی جائیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میزائل کو روکنے اور مار گرانے کی کسی بھی اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میزائل کو روکنے اور مار گرانے کے کسی بھی اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی بہن کم یو جونگ نے کہا کہ شمالی کوریا میزائل تجربات کو روکنے کی کسی بھی امریکی کوشش کو اعلان جنگ کے طور پر لے گا۔ پیانگ یانگ اپنے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے تجربات کے خلاف کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کو اعلان جنگ کے طور پر دیکھے گا اور یہ کہ بحر الکاہل امریکہ یا جاپان کے زیر تسلط نہیں ہے۔ کم یو جونگ نے ایک بیان میں جنوبی کوریا کی ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا تو امریکہ کی جانب سے پیانگ یانگ کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کبھی بھی شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کی کوشش نہیں کی۔ عام طور پر ایسے اقدام پڑوسی ممالک کو خبردار یا انہیں نظر انداز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن جب سے پیانگ یانگ کی جانب سے جاپان پر مزید میزائل فائر کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس پر نئے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجیں بھی اس ماہ کے آخر میں اپنی سب سے بڑی مشقوں کو بحال کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا کی سرحد کے نزدیک ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں میں جدید جنگی بمبار طیاروں نے حصہ لیا تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی یہ مشق شمالی کوریا کی جانب سے جاپان کے مغربی ساحل کے قریب سمندر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی بیلسٹک کے تجربے کے ایک دن بعد ہوئی۔ ہواسانگ 15 میزائل کم یو جونگ نے امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا مشقوں کے خلاف زبردست کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنوبی کوریا میں 1950 سے 1953 کی جنگ کے بعد سے تقریباً 28,500 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ وہ جنگ بندی جو کسی امن معاہدے پر ختم نہیں ہوئی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔